اسکرین ٹچ والا لیپ ٹاپ جو ہے نا اچھا ہوتا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ریکارڈنگ آن کر دی ہم نے۔ تو یہ جو سوال تھا کہ کیوں بات آ گئی اجماع کی، یہ برمحل سوال ہے۔ انہوں نے اجماع کو اہمیت دے دی ہے علامہ حسقفی نے، کہ جب اجماع منعقد ہو گیا تو ان سب دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ شامی نے اس کو زیادہ اہمیت نہ دی، اجماع والے قول کو نہ دینے کی وجہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی کیسے پتا کہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی؟ یہ اقول کہہ کر کے جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہہ دیا علامہ حسقفی نے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد۔ علامہ شامی نے کہا بالکل فائدہ ہے، جنہوں نے آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے وہ تو بیان کریں گے نا۔ اور پھر علامہ حسقفی نے جو اجماع کا قول کر دیا ہے اس پر یہ سوالیہ نشان لگا دیا انہوں نے، اجماع ہے بھی کہ نہیں ہے۔ صاحب البحر جی نے جو جی بیان کیا ہے وہ تو شافعیہ کی کتابوں سے نقل کیا ہے، وہ اجماع بھی نہیں ہے۔ اب آگے آ کر کے تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا وقدمنا، یہاں پر شرح منیہ کے حوالے سے ہم بتا چکے ہیں کہ مرفقین و کعبین کا دھونا یہ فرض قطعی نہیں ہے، فرض عملی ہے جیسے ربع راس۔ تو پھر کیوں اجماع کی بات ہو رہی ہے؟ ولذا قال فی النہر ایضا لا یحتاج الی دعوی الاجماع لأن الفروض العملیہ لا یحتاج فی اثباتها علی القاطع۔ چلیے اس بات کو لپیٹ دیا ہے، اور فتوے کے اعتبار سے تو اس بحث کا کچھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب فرض عملی ہے تو چاہے آپ اجماع سے استدلال کریں اور چاہے جو ہے نا وہ آیت کریمہ سے استدلال کریں، کچھ نہ کچھ کمی ہے، تبھی تو فرض اعتقادی نہیں ہے، فرض عملی ہے۔ ومسح ربع الراس، اب یہاں پر مسح راس کے تعلق سے 3 روایتیں آ گئی ہیں کتب حنفیہ میں، اشہرھا ما فی المتن، اور وہ جو متن میں ہے وہ کیا ہے؟ ربع راس۔ دوسری روایت ہے مقدار ناسیہ، امام قدوری نے اسی کو اختیار کیا، کیونکہ وہ مغیرہ ابن شعبہ والی روایت بیان کی کہ رسول کریم علیہ السلام جو ہے وہ آئے، استنجا کیا اور وضو کیا، اس ناسیہ پر مسح فرمایا۔ اور ہدایہ میں اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ ناسیہ ربع راس کو کہتے ہیں۔ تو پھر دونوں قول ایک ہو گئے، لہٰذا یہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ ناسیہ مکمل طور پر ربع راس نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہی فرنٹ والا جو نا سر کا جو سامنے کا حصہ ہے پیشانی کے اوپر تھوڑا سا کم ہی بنتا ہے۔ الثالثہ مقدار ثلاثۃ اصابع، تیسری روایت ہے کہ 3 انگلیوں کی مقدار، یعنی 3 انگلیوں کی مقدار کا مطلب بچھا کر کے، 3 انگلیوں کے پورے نہیں، 3 انگلیوں کی مقدار۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور مس جو ہے نا وہ ید سے ہوتا ہے، تو ممسوس بہی کا بھی اعتبار ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے مسح کرو۔ اور ہاتھوں سے مسح کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ میں تو اصل انگلیاں ہیں، ہاتھ کی اصل انگلیاں ہیں، تو 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 3 اگر شامل ہو گئیں تو ہاتھ کا اکثر حصہ شامل ہو گیا، اس لیے اس کا اعتبار ہو جائے گا چاہے ربع راس ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ جو ہے نا امام محمد کی طرف منسوب ہے یہ قول، تو یہ راجح قول نہیں ہے۔ 3 روایتیں، یا تو ربع راس یا ناسیہ یا 3 انگلیاں۔ اب اس پہ 3 انگلیوں والا قول کن کن لوگوں نے ذکر کیا ہے سب بیان کر دیا انہوں نے، اور بعض کتابوں میں تو ایسے الفاظ بھی آئے جسے لگتا ہے راجح قول یہی ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں لیکن نسبہا فی الخلاصۃ الی محمد، یہ امام محمد کی طرف خلاصۃ الفتاویٰ میں منسوب کیا گیا۔ فیحمل ما فی المعراج من انہا ظاہر المذہب، یعنی جن کتابوں میں ظاہر المذہب یا ظاہر الروایہ یہ سب کہا گیا، اس سے مراد امام محمد کا قول جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے۔
کیونکہ ظاہر الروایہ میں تو امام کا بھی قول موجود ہے اور ان کے اصحاب کا بھی قول موجود ہے، توفیقاً یہ ایک تطبیق کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کی پوری بحث النہر الفائق میں دیکھ لیجئے، البحر الرائق میں دیکھ لیجئے، لیکن ہم اس کا خلاصہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مفتہ بھی جو قول ہے وہ ربع راس والا، مسحو ربع الراس مرتن، یہی ایک، اسی لیے کہتے ہیں والحاصل ان المعتمد روایت الربع وعلیہا مشى المتأخرون كابن الحمام وتلميذه ابن امیر الحاج وصاحب النہر والبحر والمقدس والمصنف والشرمبلالی وغیرہم۔ علامہ حسن ابن عمار شرمبلالی جو ہیں یہ بھی بہت بڑے محقق ہیں، بہت سارے مقامات پہ ان کا یہ جو موقف اختیار کرتے ہیں بڑا راجع موقف ہوتا ہے۔ ان کا ذکر آخر میں اس لیے کیا کہ بہت متاخر فقیہ ہے۔ قولہ فوق الاذنین، ظاہر یہی ہے نا کہ سر، دونوں کانوں کے اوپر کا جو حصہ ہے، لفظ سر جب بولتے ہیں نا رأس، تو وہی مراد ہوتا ہے، سر کانوں کے اوپر والا حصہ، لہٰذا اگر وہی اوپر کے بال بڑے بڑے ہو گئے کہ چٹیا جو ہے لٹک کر کے گردن کے نیچے آ گئی اور انہی چٹیوں پر کوئی مسا کر دے تو سر کا مسا نہیں مانا جائے گا۔ چلیے اب آگے آپ حضرات کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس کا بھی تذکرہ شاید ہم نے کیا تھا، اوپر مصنف نے کہا کہ سر پہ جو مسا ہے وہ ہاتھوں سے کرے یا بارش سے پانی آ جائے یا ہاتھوں میں جو تری باقی رہ گئی ہے کسی اور عضو کے دھلنے کے بعد، جو تری باقی رہ گئی اس تری کو استعمال کر لیں، ہر طرح سے مسا ہو جائے گا۔ لا بعد مسح، لیکن ہاتھوں سے کہیں پہ مسا کیا ہے اور مسا کرنے کے بعد جو ہلکی پھلکی تری نظر آ رہی ہے وہ تری کام نہیں کرے گی، نیا پانی لینا پڑے گا۔ الا ان یتقاطر، مگر یہ کہ وہ ہاتھوں سے تقاطر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر پانی ہے، آپ نے ہاتھوں سے مسا تو کر لیا ہے کہیں کا جبیرہ وغیرہ کا، لیکن ہتھیلی کے اوپر والے حصے پہ جو کلائیاں ہیں وہاں پہ پانی، وہ پانی بہہ کر کے ہتھیلی پہ آ گیا، اور جب تک جدا ہوگا نہیں تب تک مائع مستعمل مانا نہیں جائے گا، تو یہ والا پانی مانا جائے گا، تو پھر یہ اس پانی سے وہ مسا ہو جائے گا۔ حضرت اس تقدیر پر کہ جسم سے جب تک پانی جدا نہیں ہوتا ہے تو مائع جی، مستعمل نہیں ہوتا ہے، اس تقدیر پر کہ جب تک پانی جسم سے جدا نہیں ہوتا ہے، مائع مستعمل نہیں ہوتا، تو جو عضو دھلنے کے بعد پانی جسم میں لگا ہوا رہتا ہے، اگر اسی کو پوچھ پاچھ کر کے اس قدر جمع کر لیا کہ مسا کے لیے کافی ہو، تو کیا ان سے مسا درست ہے؟ جیسے ہی پوچھیں گے، جیسے ہی اس کو پوچھیں گے تو وہاں سے جدا ہوا نا، مستعمل ہو گیا، اب کیسے جی، کریں گے مسا؟ تو یعنی جو تری ہاتھ میں دھونے کے بعد رہ جاتی ہے تو وہ اس سے خارج ہے کہ وہ پوچھا نہ جائے دوسرے ہاتھ سے یا کسی دوسرے عضو سے لیا نہ جائے۔ ہاں ہاں، اگر وہ تری ہتھیلی میں موجود ہے، وہی تری استعمال ہو گئی مسح راس پہ، مسا ہو جائے گا، لیکن لیکن حضرت وہ اگر ہاتھ چہرے بھی پہ تو ابھی تری تھوڑی دیر موجود پہلے، تھی، وہ ہاتھ بھی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ نہ کچھ تو پوچھ کے دھو ہی رہا تھا، جیسے کہ اگر چہرہ دھو رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہ ہاتھ کی ہتھیلی بھی دوسرے عضو کا مسح کر ہی رہی تھی، پانی کے ذریعے پوچھ ہی رہی تھی، اب اس کے بعد جب ہاتھ جدا ہوا تو اب جو تری رہ گئی اس سے مسح جائز ہے۔ نہیں کیا دھو رہی تھا، ہاتھ کیا دھو رہا تھا، وہ تو ہاتھ بالکل ہاتھ کی آخر کی ہتھیلی بات ہے کوئی نہ، نا، چہرہ دھو لیا، اب ہاتھ دھو لیا، جی ہاتھ دھونے کے بعد چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئے گا نا، جی جی ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے پانی گرایا تو ہتھیلی میں پانی جی، ہے، وہ کسی کہیں پر ہاتھ لگا نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت ہم لوگ ہاتھ تو لگاتے ہیں نا، دائیں ہاتھ میں پانی پہنچانے کے لیے کوہنی تک ہاتھ لگاتے ہیں بائیں ہاتھ کا، بائیں ہاتھ میں لگاتے ہیں دایاں ہاتھ، تو ہاتھ ایک دوسرے کا تو مس ہوتا ہی رہتا ہے، ادھر ادھر دونوں ہتھیلیاں ادھر ادھر مس ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں تو ساتھ میں پانی بھی گرتا رہتا ہے نا، جی 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 ساتھ میں پانی گرتا رہتا ہے، اگر تقاطر نہیں ہوگا تو غسل ہوگا کیسے؟ جی، تو وہ وہیں پر جو ہے نا، وہ جو تری ہے وہ بالکل ایسی تری ہے کہ اسی ہاتھ کو دھونے میں استعمال ہوئی ہے وہ تری،
کسی جی اور جی عضو کے دھونے میں استعمال نہیں ہوئی ہے، جی جی تو وہ تری جو ہے نا تازہ تری مانی جائے گی، اس سے مسح کریں گے تو ہو جائے گا۔ لیکن وہی تری آپ نے سر جو چہرہ دھویا ہوا تھا، چہرے پہ تری موجود تھی، اس کو مسح کر کے جو ہے تری نکالی، تو جیسے ہی چہرے سے پانی ہٹے گا ہو گیا مستعمل ہو جائے گا۔ جی مستعمل۔ جزاک پھر یہ جو مطلب اللہ کی نہ کرے عبارت کہ ہے اتنا ولو پانی کم ہو جائے کہ ہم کو تری کہیں سے لینی پڑے مسح کرنے کے لیے۔ آمین۔ ہاں، تازہ تازہ پانی مل جائے اور اسی سے مسح کیا جائے۔ چلیے کسی اور کا، اچھل میں یہ علل مشہور کہہ کر کے ایک بحث چھیڑ دی انہوں نے، کہ صاحب کافی نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، وہ نئی تری لینی ہی پڑے گی، وہ ہاتھوں میں جو تری ہے نا وہ نہیں چلے گی اس سے، کیونکہ وہی والی بات جو آپ نے کہا کہ وہ ہے، وہ استعمال تو ہوئی ہے۔ یہ یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا، یہ بحث چھیڑ دی ایک علل مشہور کہہ کر کے۔ علامہ حاکم صدر شہید نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، جو تری بچی ہوئی ہے نا کام نہیں چلے، اس سے نیا پانی لینا پڑے گا۔ لیکن مشائخ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صرف امام ابن کمال پاشا نے جو ہے نا ان کا ساتھ دیا ہے بس۔ لیکن یہ وجہ انہوں نے یہی بتائی، لِأَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ بِهِ مَرَّةً، اور النہر الفائق نے بھی ان کی حمایت کر دی۔ چلیے، مگر یہ بات آ گئی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ علامہ شامی بھی اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ جو متن کی عبارت ہے ولو مد اصبعن او اصبعین، اس پر جو حاشیہ لگا ہے اس میں چند صورتیں بیان کی گئی ہیں جس کی وضاحت آپ فرمانا چاہ رہے تھے حضور۔ یہاں پہ ہم نے روکا تھا وَلَوْ مَدَّ أُصْبُعًا أَوْ أُصْبُعَيْنِ، دیکھیے ہم پیچھے سے چل پڑے۔ جی لم يجوز الا ان يكون مع الكف او بالابهام والسبابه مع ما بينهما او بمياه۔ اصل میں مفتہ بھی جو قول ہے نا وہ پہلے سمجھ لینا چاہیے، تب بحث آتی ہے نا تو سب معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر ذہانت اور ذکاوت سے کام نہ لیا جائے تو مسئلہ ہی الجھ کے رہ جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اعتبار کیا ہے ہاں ممسوح بہی کا، ممسوح علیہ کا نہیں بلکہ ممسوح بہی، وہ مگر وہ ضعیف روایت ہے۔ ضعیف کا معنی یہ کہ مفتہ بہی نہیں ہے، امام محمد کا قول، تبھی تو کہہ دیا 3 انگلیاں، 3 انگلیاں۔ لہٰذا اب بات یہ ہے کہ 3 انگلیاں والی بات نہیں ہے، ربع راس پر مسح ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو چاہے آپ 3 انگلیوں سے کریے یا پھر یہ کہ پورے ہتھیلی سے کریے، چاہے 1 انگلی سے کریے، لیکن مسح اگر کر لیا آپ نے تو کام ہو جائے گا، اور ربع راس کا مسح نہیں کیا تو کام نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک صورت یہ بتا رہے ہیں کہ 1 انگلی سے ہی مسح کیا، تو ضروری ہے کہ آپ بار بار تازہ تازہ پانی لے کر کے مسح کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ نے پہنچا دیا ربع راس کو، کیونکہ 1 انگلی کو کھینچتے رہیں گے تو کہاں تک مسح ہوگا اس سے، وہ تو پانی مستعمل ہوتا چلا جائے گا نا۔ اس لیے کہا کہ 1 انگلی یا 2 انگلی سے اگر کو کھڑا کر کے آپ نے کھینچنا شروع کیا سر پہ، لم یجوز، تو یہ کافی نہیں ہے، اگرچہ آپ نے ربع راس تک پہنچا دیا، الا ان یکون مع الکف، مگر یہ کہ کف کے ساتھ یعنی ہتھیلی، 2 انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلی کا بھی کچھ حصہ ملا ہوا ہے، او بالابہام، یا جو 2 انگلیاں ہیں تو وہ 2 انگلیاں کون سی 2 انگلیاں ہیں؟ وہ چھوٹی والی 2 انگلیاں نہیں ہیں، انگوٹھا اور سبابہ، جسے مصبحہ یا جسے ہم لوگ شہادت کی انگلی کہتے ہیں، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یہ 2 انگلی جو ہے نا بیچ میں ایک گیپ بھی ہوتا ہے، ملا کے اگر کریں تو 3 انگلی کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔
مع ما بینہما. تو اگر اس طرح سے کیا آپ نے اور ربع راس کے برابر پہنچ گئے تو ہو جائے گا. او بمیاہن، یا پھر تازہ تازہ پانی لیجئے بار بار، ایک انگلی ہی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار پانی لیجئے پھر کریے، پھر پہلے پانی پھر کریے، کیونکہ معتبر آلہ مسح نہیں ہے، معتبر ممسوح ہے، ممسوح علیہ جس کو کہتے ہیں، کہہ لیجئے. کسی بھی طرح سے آپ نے اگر ربع راس کی قدر پر مسح کر لیا کام ہو گیا، لیکن ہونا چاہیے مسح. یہ نہ ہو کہ جناب سوکھی انگلیاں پھیرے جا رہے ہیں. اس لیے یہ کہہ لیجیے کہ اگر ایک انگلی سے کرنا ہے یا دو انگلی سے جو معتبر نہیں ہے تو تازہ تازہ پانی لے کر کے، اور جو تری رہ گئی ہے اسی تری سے اگر آپ ایک انگلی سے کرنا چاہیں تو یہ بھی معتبر نہیں ہے، اگرچہ چوتھائی سر کو پہنچا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بار بار اسی انگلی کو رگڑیں گے، تو جہاں تک وہ ملاقی ہوئی ہے وہاں تک تو مسح ہوا، باقی پہ مسح نہیں مانا جائے گا. یہ سب باتیں بیان کر رہے ہیں. اے مد المسح حتی استوعب قدر الربع، تبھی تو بات جو ہے نا بحث شروع ہوگی، ورنہ قدر ربع راس تک نہیں پہنچے تو کون اس کو اعتبار کرے گا. بدائے میں اس کی تفصیل میں فرمایا لو وضع ثلاثۃ اصابع ولم یمد، تینوں انگلیاں بچھا دی اور کھینچا نہیں تو یہ جائز ہے. یہ جائز بئی معنی کہ وہ جو ایک روایت ہے امام محمد والی کہ 3 انگلیوں کی مقدار سر کا مسح کر لیا تو ہو گیا، اس تقدیر پر جائز ہے. جاز علی روایتی ثلاث اصابع للربع، ربع راس والی روایت پر 3 انگلیوں کو صرف رکھ دیا آپ نے تو یہ مسح معتبر تھوڑی ہو جائے گا. ولو مسح بها منصوبتاً، اور تینوں انگلیوں سے اگر مسح کیا سر پہ لیکن منصوبتاً، یہ تینوں انگلیاں کھڑی تھیں، پورے بس لگ رہے تھے، جو فنگر ٹپس جس کو کہتے ہیں اوپر کا حصہ، غیر موضوعات ولا ممدودۃ، نہ تو ان انگلیوں کو رکھا تھا اور نہ انگلیوں کو کھینچا تھا، بس رکھ دیے تو بھی کسی تقدیر پر نہیں ہوں گے پھر. فلا لأنه لم یاتی بالقدر المفروض، کیونکہ جس قدر مسح فرض تھا اتنا تو انہوں نے کیا ہی نہیں. اے وہذا بالاجماع، یہ تو پوری امت یہ اجماع ہے. کما کیا چیز ہے؟ کما فی النہر. اور اس کو جب اجماع کہہ دیا تو اس سے مراد اجماع ائمہ حنفیہ، امام شافعی کا اختلاف تو مشہور ہے. فلو مدھا حتی بلغ القدر المفروض، اور اگر 3 انگلیوں کے پورے رکھے کھڑے کھڑے اور انہیں کھینچا، اگر بچھا دیا تھا تو جائز ہے، صرف 3 انگلیوں کی مقدار جو مسح ہے جو ایک روایت ہے اس کی بنیاد پر. لیکن اگر کھڑے کھڑے رکھا ان کو اور کھینچا حتی بلغ القدر المفروض، یہاں تک کہ چوتھائی سر تک پہنچا دیا، تب بھی جائز نہیں ہے. عند علماءنا الثلاثہ خلافا لظفر، ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک تب بھی جائز نہیں ہے، امام ظفر کا اختلاف ہے. 3 انگلیوں سے مسح کرے، انگلیوں کو کھڑا رکھا انہوں نے اور کھینچا تو جائز نہیں ہے. وقضى الخلاف فی الاصبع والاصبعین، تو جب 3 میں اختلاف ہو گیا تو 1 اور 2 میں تو بدرجہ اولا ہوگا. اذا مدھا وبلغ القدر المفروض، اور پہنچا دے قدر مفروض کی حد تک. ملخصاً یہ کہاں کا خلاصہ ہے؟ یہ بدائے کا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر تینوں انگلیوں کو بچھا کر کے کھینچے گا نا تو ہو جائے گا، اور تینوں انگلیوں کو کھڑا کھڑا رکھا اور اس طرح کھینچا تو نہیں ہوگا. فرما رہے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے ائمہ حنفیہ کا. امام ظفر جواز کے قائل ہوں گے، ائمہ ثلاثہ جواز کے قائل نہیں ہیں. بقی ما اذا وضع ثلاث اصابع، باقی رہی یہ صورت تو اس میں مسح ہو جائے گا کہ 3 انگلیوں کو بچھا دیا ہے اور بچھا کر کے کھینچا ہے
اور ربع راس تک پہنچا دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ولم ارا صاحب فتح القدیر وہ فرماتے ہیں کہ ولم ارا فیہ الا الجواز، یہاں تو جواز کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، یقیناً یہ مسا ہو جائے گا، لیکن وتعقبہ فی النہر النہر الفائق میں اس کا تعقب فرمایا یہ کہتے ہوئے کہ قد وقفت علی ما هو المنقول، کہ جو منقول ہے وہ تو آپ کو پتہ چل چکا۔ فلو مدہا کہہ کر کے، اصل میں فلو مدہا میں انہوں نے ضمیر بیان نہیں کی، علامہ شامی اس کا حل نکال رہے ہیں۔ فلو مدہا کو دونوں مان لیں، فلو مدہا، اور کہہ دیا کہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، تو مدہا کو موضوعتاً پر مانے ہیں یا منصوبتاً پر مانے؟ علامہ ابن زین، علامہ زین ابن نجیم نے، ان کے بھائی عمر ابن نجیم، انہوں نے النہر الفائق میں صاحب فتح القدیر کے جواز والے قول پر تعاقب کیا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے صاحب بدائع نے عدم جواز کا قول کر دیا، تو کہاں سے آپ نے جواز نکال لیا؟ انہوں نے فلو مدہا کہا، تو اس کا حل بیان کر رہے علامہ شامی، اقول وفیہ نظر، اس تعاقب پر بھی نظر ہے، کیونکہ علامہ کاسانی نے جو بدائع میں فلو مدہا کہا ہے وہ ضمیر منصوبہ کی طرف جو ہے وہ راجع ہو رہی ہے، موضوعہ کی طرف راجع نہیں ہے، یہ اس کی طرف راجع ہے بس۔ اگر موضوعہ کی طرف راجع ہو تب یہ نہ بات آئے گی، اور اول کی طرف راجع کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ نکال رہے ہیں، سابق ہے وہ اے بأن مسح باطرافها علی الموضوعہ، موضوعہ مراد نہیں ہے، کھینچا اس کے اطراف سے مسح کرتے ہوئے۔ علی انہ قال فی البحر لو مسح باطراف اصابعہ والماء متقاطر جاز والا فلا، اب یہ انگلیوں کے ایک انگلی کے اطراف کی بات کر لیجئے، فرماتے ہیں صاحب البحر نے کہا کہ اگر اپنی انگلیوں کے اطراف سے مسح کیا اور پانی ٹپکتا جا رہا ہے جاز والا فلا، پانی نہیں ٹپک رہا تو پھر نہیں ہوگا۔ لأنه اذا كان متقاطرا فالماء ينزل من اصابعه الى اطرافها، کیونکہ جب پانی اوپر سے ٹپک رہا ہوگا، اوپر کہنیوں سے چلا آ رہا ہے تو پانی تو اتر رہا ہے انگلیوں کی طرف، الى اطرافها من اصابعه الى اطرافها، انگلیوں سے جو ہے نا وہ جو پورے ہیں اس کے اطراف میں پانی ٹپک ٹپک کے آ تو رہا ہے۔ فاذا مدہ، تو جب اب انگلیوں کے پورے کھینچے گا، سارا کأنہ اخذ ماء جدیدا، تو یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ پانی نیا نیا لیتے جا رہے ہیں اور مسح کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی مسح نہیں ہوگا، ایسی صورت میں بھی مسح نہیں ہوگا، کیا وجہ ہے؟ قضا فی المحیط وذکر فی الخلاصہ انہ یجوز مطلقا هو الصحیح، قال الشیخ اسماعیل ونحوه فی الواقعات والفیض قوله لم یجوز، دیکھیے یہاں پہ جائز نہ ہونے کی وجہ، قیل لأن البلۃ صارت مستعملۃ، اس لیے کہ وہ تری مستعمل ہو گئی، یہ وجہ بیان کی، اور یہ وجہ خود جو ہے محل نظر ہے، یہ وجہ خود محل نظر ہے۔ اس لیے جناب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہی لگا کہ یہ علماء نے اسے بات بڑھانے سے بہتر ہے یہ مان لیں کہ ائمہ کرام نے 3 انگلیوں کو اگر بچھا کر کے مسح کریں گے اور کھینچیں گے، قدر مفروض تک لے کے جائیں گے، تو اسے مان لیا ہے کہ یہ معتبر ہے، کیونکہ اکثر ید جو ہے نا وہ مسح میں شامل ہو چکا ہے، اور انگلیوں کے پوروں سے اگر مسح کریں گے تو اکثر ید جو ہے وہ شامل نہیں ہوا ہے، اس لیے پانی مستعمل مان کے چلیں گے اسے۔
حالانکہ پانی مائع مستعمل کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہا وہ مشکل. یہ جو کہہ دیا کہ تری جو ہے وہ مستعمل تو ہو گئی، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تری مستعمل ہو گئی ہے؟ یہاں بھی اشکال ہے. بأن الماء لا يصير مستعمل، پانی مستعمل نہیں ہوتا قبل الانفصال، اور وہ پانی جو ہے نا سرک سرک کر کے اوپر سے جو ہے نا ہتھیلی سے کلائی سے ہتھیلی، ہتھیلی سے انگلی، انگلی سے پورے کی طرف آیا سرک سرک کر کے، تو انفصال تو ہوا نہیں، تو کیسے کہہ دیا کہ پانی مستعمل ہو گیا؟ اور اگر اس طرح سے آپ پانی مستعمل کہہ دیں گے تو یستلزم عدم الجواز بمد الثلاث علی روایت الربع، تو اس کو کیسے جائز کہہ دیں گے آپ؟ وہ بھی تو ناجائز ہونا چاہیے. 3 انگلیاں بچھا کر کے اگر کسی نے کھینچا ہے اور ربع راست تک پہنچا دیا تو اتفاق ہے یہ مسا ہو جائے گا. کیسے مسا وہاں ہو گیا؟ وہاں کیوں نہیں پانی مستعمل مانا گیا؟ جی فرماتے ہیں وقیل لأننا مأمورون بالمسح بالید، اور ایک قیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس لیے وہاں پہ مان لیں گے، وہاں پہ مان لیں گے کہ وہ مسح جائز ہو گیا جب تینوں انگلیوں کو بچھا کر کے کھینچا ہے. تو وہاں کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو ہاتھ سے مسح کرنے کا حکم ہے، اور 1 اور 2 انگلی کو کوئی ہاتھ نہیں کہتا. والاصبعان منها لا تسمى یدا، برخلاف 3 کے، 3 کو ہاتھ اس لیے کہہ دیں گے کہ للاکثر حکم الکل لانها اکثر وفیہ انه. اس پہ بھی ایک سوال ہو جائے گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگوں کو ہاتھ سے مسح کرنے کا حکم ہے، تو پھر اوپر یہ کیسے روایت آ گئی ہے کہ اگر بارش کا پانی سر پہ پڑا مسح ہو گیا، کافی ہے، وضو ہو گیا؟ وہاں تو سر پھیرا بھی، سر پہ ہاتھ پھیرا بھی نہیں تھا، تو وہاں ہاتھ کا استعمال کیوں ضروری نہیں تھا؟ کیسے وہ مسح ہو گیا؟ وہی کہہ رہے ہیں یہاں بھی ایک سوال ہوگا انہ یقتضی تعیین الاصابۃ بالید، کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہاتھوں سے مسح کرنے کا حکم ہے، تو یہ تو تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ اصابہ بالید متعین ہے، اصابہ بالید ہاتھ سے اصابہ کرنا ضروری ہے، اور بارش والے پانی میں یہ بات منتفی پائی نہیں جا رہی ہے، تو پھر کیسے وہاں مسح ہو گیا؟ تو اس طور پر جو ہے نا یہ بات بھی کمزور ہو جائے گی. وقد یقال فی العلت، اور پھر ایک بات اور ہے، انگلی سے، 1 انگلی سے 2 انگلی سے اگر آپ مسلسل کھینچ کھینچ کے چوتھائی سر تک مسح کر دو تو اس کو معتبر نہیں مانا ائمہ حنفیہ نے، اور 3 انگلیوں کو بچھا کر کے کھینچا اور قدر ربع راست تک پہنچا دیا وہ معتبر ہے، 1-2 انگلی معتبر نہیں ہے. وجہ ان البلۃ تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض، کہ یہ جو 1 انگلی کو کھینچ کھینچ کر کے آپ جو ہے نا وہ سر کا مسح کر رہے ہیں نیا پانی لیے بغیر، تو جو تری 1 انگلی سے جائے گی وہ تو گم ہو جائے گی. قدر مفروض تک پہنچنے سے پہلے پہلے، ربع راست کی حد تک جو ہے نا مسح پہنچنے سے پہلے پہلے کہاں کہاں مسح ہوا وہ تو تری ختم، غائب. برخلاف اس کے کہ اگر تینوں انگلیوں سے ملا کے مسح کریں تو اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے، تو قدر ربع راست تک پہنچنے تک تری کے اثرات رہیں گے. یہ پوری بحث فتح القدیر میں ہے. تو جناب خلاصہ یہ سمجھ لیں جو آگے فرمایا کہ لأنهما مع الكف او مع ما بين الابهام والسبابه يصيران مقدار 3 اصابع او اكثر فاذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز، اما بدون مد فيجوز على روایت الثلاث. تو یہ 2 بڑی بڑی انگلیاں جو ہیں یا 3 انگلیاں مل کر کے اگر کھینچ کھینچ کر کے ربع راست تک کر دیں گے تو یہ معتبر ہے. بات وہی ہے کہ ایسی صورت میں جب ہاتھ سے مسح کریں گے تو اعتبار اس کا ہوگا کہ انگلیوں کا اکثر حصہ استعمال میں آ جائے، اور اگر یہ ایسا نہیں کیا بلکہ نیا پانی لے لے کر کے کیا ہے تو 1 انگلی سے کرے تب بھی ہو جائے گا. بمیاہن،
دیکھ لیجئے کیا کہ او بمیاہن قال فی البحر ولو مسح باصبع، ایک ہی انگلی سے مسح کیا 3 بار، واعادها الى الماء، اور ہر بار پانی کی طرف اس انگلیوں کو ڈالا، جاز فی روایت محمد اما عندهما، طرفین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی ربع والی روایت پہ، فما فی الدر المنتقى من انه يجوز اتفاقا فی نظر، نیا نیا پانی لے کر کے ایک ہی انگلی سے مسح کرتا رہا، بالاتفاق جائز ہے، یہ قابل محل نظر ہے۔ قضا قیل، اس پر جو ہے نا، اس کو محل نظر قرار جو دیا گیا اس پر علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس والے مسئلے کو محل نظر قرار دینا محل نظر ہے۔ وَأَقُول فِيهِ نظر، یعنی ایک انگلی سے مسح کیا اور ہر بار نیا پانی لے کر کے مسح کیا تو بالاتفاق یہ مسح ہو جائے گا۔ اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ محل نظر ہے تو وہ قول محل نظر ہے، لِأَنَّ عِبَارَتَهُ لَوْ كَانَ بِمِيَاهٍ فِي مَوَاضِعِ الْقَدْرِ الْمَفْرُوض قدر الفرض، نیا پانی لے کر کے، اس سے مراد یہ صرف لو کانا بمیاہن نہیں کہا انہوں نے، فی مواضع القدر، فی مواضع مقدار الفرض بھی کہا ہے، تو جو مقدار الفرض جو کہا ہے وہ سب کو شامل تو ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 انگلیوں کی مقدار فرض ہے تو 3 انگلیوں کی مقدار نیا پانی لے کر کے کیا، اور جو ربع راس کی بات ہے اس کا مطلب یہ کہ نیا پانی لے کر کے ربع راس تک پہنچایا۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ کوئی ایک ہی انگلی سے کرے مگر اس کی تمام کروٹوں سے، انگلی کا فرنٹ ہے اور بیک ہے، اگل بغل سب، بطن اور ظہر جانبین، ظاہر الروایہ میں اس سلسلے میں کچھ لکھا نہیں ہے، مشائخ کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں لا یجوز، بعض کہتے ہیں یجوز، وہو الصحیح۔ بات یہ ہے کہ انگلیاں جو ہیں یا ہاتھ، یہ تو آلہ مسح ہیں، اور آلہ مقصود نہیں ہوتا ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْمَسْحِ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ، کیونکہ اس طرح اگر کرے گا تو یہ تو اس درجے میں آ گیا کہ 3 انگلیوں سے مسح کیا۔ صاحب بدائے نے کہہ دیا کہ جائز ہونا صحیح ہے، اور صاحب بحر نے کیا کہا، ولا یخفی انہ لا یجوز علی المذہب من اعتبار الربع، چوتھائی سر کا اعتبار جو کریں گے تو اس میں اس اعتبار سے جائز نہیں ہے، ورنہ انگلیوں کو گھما گھما کے کیا تو 4 انگلیوں کے برابر ہو تو گئے، ربع راس کا اعتبار کرے تو نہیں ہے۔ اور مجمع البحرین کی شرح جو ابن ملک کی ہے اس میں یہ ہے کہ بالاتفاق جائز نہیں ہے، تو یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے جو کہا، یہ بھی محل نظر، ففیہ نظر۔ اجزأہ اے ان اصاب الماء قدر الفرض، اوپر ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا نا، ولو ادخل رأسه الاناء او خفه او جبیرته وهو محدث اجزأہ، کہ کسی نے اگر سر جو ہے، سر پر مسح نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ سر ہی کو داخل کر دیا اس میں پانی کے برتن میں، یا خفین پر مسح کرنا تھا، مسح نہیں کیا بلکہ خفین کو ہی پانی میں ڈال دیا، یا پٹی پہ مسح کرنا تھا اسی کو ڈال دیا برتن میں، حالت حدث میں، اجزأہ تو مسح کے لیے کافی ہے۔ اے ان اصاب الماء قدر الفرض، جبکہ مقدار فرض کو پانی پہنچ چکا ہو، یعنی سر کے ربع راس کو، سر کے چوتھائی حصے کو پانی ٹچ کر چکا تھا، تو یہ تو غسل والی صورت ہو جائے گی، مس تو اس سے کمتر ہے، تو جب اعلیٰ ہو گیا تو ادنا تو بدرجہ اولیٰ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ ولم، اس صورت میں پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا، پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا، لأن الماء، یہ بھی ایک بات جو ہے نا ہمارے لیے محل نظر ہے کہ پانی مستعمل ہوگا کیوں نہیں،
فرماتے و ان نوا، اگرچہ اس نے مسح الخفین یا مسح الجبیرہ یا مسح راس کا کی نیت کی، تو نیت سے بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اتفاقا علی الصحیح کما فی البحر عن البدائع، یہ بالاتفاق صحیح موقف پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب صحیح کہہ دیا انہوں نے، اس کا مطلب ایک قول ہے کہ یہاں پر ایک قول ہو گیا کہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَصِرِ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِأَنَّ الْمَاءَ، وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَى لَهُ الْاِسْتِعْمَالُ إِلَّا بَعْدَ الْانْفِصَالِ، پانی کو استعمال کا حکم دیا جاتا ہے جدا ہونے کے بعد، جہاں پانی استعمال ہوا ہے وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے پانی تب۔ وَالَّذِي لَاقَ الرَّاسَ وَأَخَوَيْهِ، اور جو پانی سر اور اخوین یعنی خف والا مسئلہ یا جبیرہ والا مسئلہ، جس پانی سے ملاقات ہوئی سر کی یا اخوین کی یعنی خف اور جبیرہ، تو اتنا ہی پانی اس سے ملا تھا، اور اسی پانی کا جو سرفیس، جو سطح آب تھی، وہ سطح ملی، اور اس نے سر کو جو ہے مسح کر دیا، پاک کر دیا۔ وَغَيْرُهُ لَمْ يُلَاقِهِ، اور وہ جو سطح آب ہے اس کے نیچے جو پانی کی گہرائی ہے، تو گہرائی میں جو پانی ہے نا، وہ حصہ پانی کا تو سر سے ملا نہیں، فلا یستعمل، تو پھر پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ لگتا ہے یہ وہ والا قول لیا انہوں نے کہ مائع مستعمل اور غیر مستعمل دونوں ملا دیں تو کثرت و قلت کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ملاقی کا استعمال ہوتا ہے، یعنی پانی تھوڑا سا بھی اگر مل گیا تو پورا کے پورا پانی مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے بالٹی ہے، بالٹی میں اگر کوئی بندہ ہاتھ ڈال دے یا سطح آب پر ہی ہاتھ رکھ دے تو پورا کے پورا پانی مستعمل مانا جائے گا۔ یہ نہیں مانیں گے، پانی میں اجزائے متمایزہ نہیں ہے اس طرح سے کہ تھوڑا سا حصہ ملا تو اتنا مستعمل ہوا، باقی حصہ نہیں ملا تو مستعمل نہیں ہوا۔ تھوڑا سا مستعمل ہوا، سب مستعمل ہو جائے گا۔ یہ کوئی دردہ نہیں ہے، مائع کثیر نہیں ہے، مائع قلیل ہے۔ تو عموماً یہ حکم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لگتا ہے اس سے الگ کیا اس معاملے کو، ملاقی کو غیر ملاقی سے الگ کیا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ ملاقی اس معاملے میں، غیر ملاقی بھی ملاقی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کہنے کہ ایک بالٹی ہے بھری ہوئی، سر آپ نے موڑ کر کے اس بالٹی میں موجود جو پانی ہے، پانی کی سطح پر سر چھلا دیا، یہ چوتھائی سر کو پانی پہنچ گیا، تو اوپر جو سطح آب ہے نا اتنا ہی پانی مستعمل مانا جائے گا، سر جیسی آپ جدا کریں گے، اور زیادہ تر حصہ وہاں پہ وہ ہے جو پانی ملا ہی نہیں وہاں پہ سر پہ۔ یہ وجہ ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ وفیہ نظر، یہاں پہ نظر کہہ کر کے چھوڑ دیا، لیکن نظر کی میں نے توجیہ کر دی ہے۔ ہماری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نظر یہاں پہ کیوں ہے۔ قضا فی الفتح، اتفاقاً کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ صاحبین کے درمیان اتفاق ہے۔ علی صحیح قید الاتفاق ومقابلہ ما قیل انہ لو نوا لا یجزئ عند محمد، اور ولو نوا کہا تھا نا، ولو نوا، اس کا مطلب یہ ہوا، کیا کہا تھا وَإِن نوا، علی الصحیح ومقابلہ ما قیل انہ لو نوا لا یجزئ، اگر نیت کیا تب بھی کافی نہیں ہوگا عند محمد۔ نیت کر لے گا تب بھی کافی نہیں ہوگا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ یہاں پر اصابہ بالید تو نہیں ہوا، اور اصابہ بالید منتفی ہونے میں صرف بارش کا اعتبار ہے، یہاں تو پانی موجود ہے تو آپ ہاتھ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟
ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو یا کچھ اور ہو. چلیے، لیکن اوپر بات بتا چکے ہیں کہ یہ مسح کے لیے کافی ہے. وغسل جمیع اللحیۃ فرض، پوری داڑھی کا دھونا فرض ہے، یعنی فرض عملی. پوری داڑھی کا دھونا بھی فرض عملی ہے. علی المذہب الصحیح المفتى به المرجوع الیہ. اس قدر تاکیدی الفاظ سے اسے بیان کیا ہے کہ واضح ہو جائے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی قول ہیں وہ سب کے سب مرجوح، غیر مفتى به، غیر صحیح ہیں. الصحیح المفتى به المرجوع الیہ. اور المرجوع الیہ کہہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اقوال ہیں وہ سب کے سب پرانے اقوال ہیں، ان سے رجوع ہو چکا ہے. اسی لیے اس کی صراحت بھی کر دی، وما عدا هذه الروایہ، اس روایت کے علاوہ جتنی بھی روایتیں وہ سب کے سب مرجوع عنہ ہیں، جیسا کہ بدائع الصنائع میں اس کی تفصیل ہے. پوری داڑھی، اور جب پوری داڑھی کہیں گے تو اس سے مراد وہی جو داڑھ پہ ہے، جو حدود وجہ میں آتی ہے. اس لیے کہ دیکھ لیجیے آگے کیا بولا، لا خلاف ان المسترسل لا یجب غسلہ. تو جو داڑھی، یعنی داڑھی کے جو بال چہرے کی حد سے نیچے، یعنی ہم داڑھی رکھتے ہیں تو حدود اربعہ جو ہے چہرے کی، اس حد سے نیچے بال جاتے ہیں. تھوڑی سے بال جو نیچے لٹکتے ہیں وہ تو مسترسلات میں ہیں، ان کا دھونا فرض نہیں ہے. بال کا جتنا حصہ چہرے کی حد میں آتا ہے اتنا دھونا فرض ہے. تو اتنا دھونا یعنی اتنا پورا، جتنا حصہ چہرے کی حد میں آتا ہے وہی اصل میں داڑھی ہے، اور اتنا پورا کے پورا دھونا ہے. جمیع اللحیہ سے یہی مراد ہے. اور پھر فرمایا ثم لا خلاف ان المسترسل لا یجب غسلہ ولا مسحہ. اس کا غسل بھی واجب نہیں ہے، مسح بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، بل یسن. چلیے، بکسر اللام و فتحہ ہے، اللحیہ اللحیہ. وظاہر کلامہم ان المراد بها الشعر النابت على الخدین من عذار وعارض والذقن. یہ ہم نے غور کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ ذقن عطف ہے خدین پر، اور عذار اور عارض جو ہے نا یہ بیان ہیں خدین کے، من بیانیہ. یعنی داڑھی سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ پوری داڑھی کا غسل ضروری ہے؟ تو فرمایا کہ اتنا بال جو خدین پر اگے ہوئے ہوں اور تھوڑی پر جو اگے ہوئے ہیں. اور خدین سے مراد عذار اور عارض. عارض تو وہ عذار کے بغل والا حصہ ہو گیا، عذار تو وہ ہے جو کنپٹی جس کو کہتے ہیں. اب داڑھی جہاں سے اوپر سر کے سے نیچے تک جاتی ہے، داڑھ تک آتی ہے، تو وہ عذار ہے. تو عذار پر جو بال اگے ہوئے وہ داڑھی ہے، اور اس کے بغل میں جو ہڈی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نرم حصہ شروع ہو جاتا ہے ناک کی طرف، تو وہ عارض ہے. سب کے ٹوٹل کو خد کہہ دیتے ہیں. تو عذار اور عارض ان دونوں پر جو بال موجود ہے یہ بھی، اور ذقن پہ جو بال ہے موجود وہ بھی. اور شرح الارشاد میں لکھا اللحیہ الشعر النابت بمجتمع الخدین. دیکھنا چاہیے ارشاد والی کتاب میں یہ بہت غلطیاں بھی ہوتے ہیں، بمجتمع الخدین ہے یا بمجتمع اللحیین ہے. اور فرمایا عارض وہ ہے جو خدین اور عذار کے بیچ میں ہے. تو وہاں پر خدین اور عارض کے درمیان جو ملاقی جو حصہ جمع ہوتا ہے، جہاں خدین اور عارض ملتے ہیں، وہاں پر جو بال اگا ہوا ہو وہ لحیہ ہے.
اس کی ترتیب جو ہے مشکل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اصل جملہ آپ لوگ تلاش کر کے لائیے. یہ پوری بمجتمع ازار الخدین اور العارض ما بینہما و بین العصار وهو قدر المحاذی للاذن. عذار کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کانوں کے برابر جو محاذی اسپیس ہے جہاں پہ داڑھی ہوتی ہے، ایک پتلا سا خط ہوتا ہے داڑھی کا، وہ یتصل من الاعلی بالصدغ ومن الاسفل بالعارض، اوپر سے کنپٹی تک جو سر کے اوپر جو قلم جہاں بناتے ہیں وہاں متصل ہے، اور نیچے عارض سے نیچے جو ہے نا وہ گال سے البحر الرائق میں. تو یہ پورا کے پورا بال جو چہرے پہ نا، اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا حصہ چہرے پر ہے حدود اربعہ بتا چکے وجہ کی، تو وجہ کے جو حدود اربعہ بتائے اس میں جتنا بھی بال ہوتا ہو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ، اور بھویں اور مونچھ وغیرہ یہ الگ ہیں. داڑھ سے متصل جو ہے وہ سب داڑھی ہے، اللحیہ. یعنی عملیاً ذکر بعضهم ان التفسیر بأی للبیان والتوضیح والتفسیر یعنی بے یعنی لدفع السوال و ازالۃ الوہم. بعض لوگوں نے کہا کہ اے اور یعنی میں کیا فرق ہے؟ جب اے لاتے ہیں حرف تفسیر تو اس سے مراد بس یہ کہ لفظ کی تفسیر مقصود ہوتی ہے، بیان و تفسیر بس. اور جب یعنی لاتے ہیں تو ازالہ وہم مقصود ہے، دفع دخل مقدر ہے، سوال مقدر کا جواب. علامہ خیر الدین رملی کا جو حاشیہ ہے بحر الرائق ہے اس میں ایسا ہی لکھا ہے. وہاں کذالک، یہاں پر اے کے بجائے یعنی لفظ لائے کیونکہ ازالہ وہم مقصود ہے. لأنه دفع ما يتوهم من اطلاق الفرض ان القتل، کیونکہ جب فرض کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ فرض سے مراد فرض قطعی ہے، تو کار نہیں، فرض عملی. حالانکہ آیت کریمہ کی دلالت قطعی نہیں ہے، آیت کریمہ خود قطعی ہے مگر اس کی دلالت قطعی نہیں ہے اس بات پر کہ اعلی انتقال حکم ما تحت اللحیہ من البشرہ الیہ، کہ اصل میں جو چہرے کی جو جلد ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور آیت کریمہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ اس جلد پر کوئی بال اگ جائے تو فرضیت جو بشرہ یعنی جلد پر کو دھونے کی فرضیت تھی وہ منتقل ہو کر کے اس کے اوپر جو بال اگ گئے ہیں بال کو دھونا فرض ہوگا. یہ قطعی دلالت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ فرض جو ہے نا فرض قطعی نہیں ہے بلکہ فرض عملی ہے. ایضاً کہہ کر کے کہتے ہیں اے کما ان مسحب بالراس کذالک، یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح بھی فرض عملی ہے، ایسے یہ بھی. ما عدا هذه الروایہ وما عدا هذه الروایہ اے من روایت مسل کل اب الربع اب الثلاثی اب الثلث او ما یلاقی البشرہ او غسل الربع اب الثلث او عدم الغسل والمسح فالمجموع ثمانیہ. کسی کے نسخے میں دیکھیے یہاں پر عدم غسل والمسح کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو اس کے علاوہ 4 روایتیں، یہ جو ہوئی نا کل ملا کے 8 روایتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ پوری داڑھی کا دھونا فرض ہے، اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ پوری داڑھی کا مسح فرض ہے، یا ربع لحیہ کا مسح فرض ہے، یا ثلث لحیہ کا مسح فرض ہے. تو ایک یہ ہو گیا من روایت مسل کل، پوری داڑھی کا مسح فرض ہے، یا ربع کا مسح فرض ہے، یا ثلث کا مسح فرض ہے، یا جلد سے جتنا بال ملاقی ہو اس کا مسح فرض ہے. اگر یہ لے لیں تو پھر یہ اور پہلی دونوں برابر ہو جائیں گے. جو الفاظ ہیں وہ بتانے، یا ربع کا داڑھی کے چوتھائی کا دھونا فرض ہے، یا داڑھی کے 1/3 کا تہائی حصے کا دھونا فرض ہے. اور یہ او کے ساتھ
یہ 7واں ہے، اور 8واں وہ ہے جو اوپر بیان کیا، فل مجموع ثمانیہ، 8 صورتیں ہیں، 8 روایتیں ہیں، سب کے سب مرجوح اور مرجوع عنہ ہیں۔ راجح اور مرجوع الیہ جو قول ہے وہ وہی ہے کہ پوری داڑھی کا دھونا فرض ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آخری والی جو صورت ہے، یہ ظاہری الفاظ جو ہے یہی ہے تمام نسخوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر داڑھی نہ ہوتی تو جلد کا دھونا فرض تھا، لیکن اب داڑھی آ گئی ہے تو داڑھی کا نہ تو دھونا فرض ہے اور نہ اس کا مسح فرض ہے۔ چلیے اب یہیں پہ روکتے ہیں ہم۔ یہ علامہ شامی نے صاحب بدائع کا تذکرہ کیا، اور ہم نے جب کتب فقہیہ کا تعارف کیا تھا تو صاحب بدائع کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ دیکھ لیجیے علامہ شامی صاحب بدائع کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی شاندار کتاب ہے کہ میں نے اس کی نظیر اپنی کتابوں میں نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ امام ابوبکر ابن مسعود ابن احمد قاسانی مصنف ہیں جنہوں نے اپنے شیخ علامہ علاء الدین سمرقندی کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح کی ہے، اور یہ اصل میں شرح بھی اس طرح نہیں ہے کہ متن کو ذکر کیا اور تشریح کر دی ہو، نہیں، بلکہ اس کو پھیلا دیا ہے، اس کی عبارتیں ان کا نہج لے کر کے۔ فلما عرضہ علیہ، جب یہ زبردست کتاب لکھی اور اپنے شیخ پہ پیش کیا ہے تو انہوں نے تحفے کے طور پر اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کا نکاح کرا دیا۔ بعد اس کے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا اور باپ نے منع کر دیا تھا سب کو۔ اس گھر کی خصوصیت ہے کہ وہاں سے فتویٰ نکلتا تھا، جس فتوے پر دستخط جو ہے نا ان بیٹی کا بھی ہوتا تھا، ان کے باپ کا بھی، ان کے شوہر کا بھی، تین پوری فیملی کا دستخط۔ سبحان اللہ، پوری فیملی مفتی ہے۔ چلیے یہاں پر آج کا درس ہم روکتے ہیں۔ ثم لا خلاف، یہاں ریکارڈنگ بند کیا میں نے، کسی کو کچھ